محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی 9 آیتوں کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 11 انشاءاللہ تعالی آج پڑھتے ہیں، اور بیان ہمارا چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان چل رہا تھا منافقین سے متعلق جو 13 آیتیں کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا، اس میں کی 2 آیتیں ہم پڑھیں، اور وہ 2 آیتیں تھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگ میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ ہم اس میں بتائے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے کہ منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے، کہ وہ اندر ایمان نہیں رکھتے ہیں لیکن لوگ سے کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے، جبکہ ان کو یقین نہیں رہتا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جہاں پر حضور کو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا مجھ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبت کا اور اپنے محبوب کی عظمت بتانے کا انداز ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ان کی اپنی دانش میں، ان کی سوچ میں۔ وہ لوگ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں اللہ کے رسول کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے، وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو، نہ ایمان والوں کو، بلکہ حقیقت میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو خود کو دھوکہ ہو رہا ہے، خود کو نقصان ہو رہا ہے۔ وما یشعرون، اور اس بات کا ان کو سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فی، اس کی تقطیع ہم کر لیتے ہیں، فی کہتے ہیں میں، قلب کی جمع قلوبہم میں ہم اضافہ ہے، قلوب پلورل ہے، اس کا واحد ہے قلب، اور غالباً ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ فی قلوبہم، قلوب پلورل ہو گیا، جمع ہو گئے، قلوبہم کا مطلب ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم پس تو، زادہم زادہ اضافہ کیا، ہم ان کو، زادہم اضافہ کیا ان کو، پس اضافہ کیا ان کو، اللہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اضافہ کیا، کس چیز میں اضافہ کیا؟ مرضاً، ان کی بیماری میں، وہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری میں اضافہ کیا یا ان کو مزید بیماری عطا فرمایا۔ جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاب ہے۔ عذاب کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ عذاب کا اصل معنی جدا کرنا، الگ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو جو چیزیں آرام دیتی ہے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ انسان کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ انسان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جن چیزوں سے آرام اس کو ملتا ہے وہ چیزیں اس سے سلب کر لیا جائے۔ لیٹتے وقت آدمی کو نرمی اور گدے پر آرام ملتا ہے، وہ نرمی کو ہٹا لیجئے، وہ سختی پر آ جائے گا، آٹومیٹک وہ ایک عذاب میں آ جائے گا۔ جی، بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کے موٹے اور مضبوط کیا کہتے ہیں، موٹے جو کپڑے ہوتے ہیں گرمی دینے والے کپڑے، وہ اس سے دبیز کپڑے جو ہے وہ نکال دیے جائے تو وہ عذاب میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حد القیاس،
تو عذاب وَلَهُمْ عذاب، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے، کیسا عذاب؟ علیم، علیم، دردناک، دردناک۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آدمی کی صفت ہے، علیم اصل میں عذاب کی صفت نہیں بلکہ یہ آدمی کی صفت ہے، یا دردناک، درد آدمی کو ہو رہا ہوتا، لیکن یہاں پر دردناک عذاب کہا جا رہا ہے۔ یعنی تفسیر میں ہم جب جامعہ میں پڑھتے تھے، جامعہ نظامیہ میں، تو تفسیر جلالین میں جو ہے عذاب علیم ای مؤلم، یعنی ایک ایسا عذاب جس کو خود درد دیا گیا ہے، یہ ایک انداز ہے، یعنی بہت بہت زیادہ خطرناک ہونے کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کی آگ بھڑکایا ہے، اور وہ جو جہنم ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ وہ اس کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ آگ ہی ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے، ایک آگ کا شعلہ دوسرے آگ کے شعلے کو کھا جاتا ہے، آگ ہی ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تعبیر ہے، ایک بیان کرنے کا یہ انداز ہے کہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے اپنے آپ میں اس طرح سے اپنے آپ کو کھا رہی ہے، تو اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو عذاب علیم مؤلم، یہ علیم کی صفت اصل میں درد کا صفت انسان کے ساتھ ہونا تھا، لیکن عذاب کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دردناک عذاب دے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا، بوجہ جو کچھ وہ، ما جو، بِمَا بوجہ جو کچھ وہ، کانو تھے، یکذبون جھوٹ کہتے، بوجہ وہ جو کچھ جھوٹ کہتے تھے۔ دیکھیے ہم بتائیں کہ نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے، جی، وہ ایمان نہیں رکھتے اور ایمان ہے کہتے تھے لوگ سے، اور لوگ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور جھوٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عذاب علیم بیان فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور افسوس کی بات ہے، یعنی اتنی خطرناک بات ہے، یہ تو منافقین سے متعلق ہے، اور ہم جیسا کہ پچھلے درس میں بتائے تھے کہ منافقت کی پہلی علامت، منافقت کی سب سے پہلی علامت اور منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، کوئی چھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بڑی جھوٹ بول رہا ہے، بڑی جھوٹ بول کر آدمی کو آج کل اکثریت کو تو ایسے بڑے جھوٹ بول کر بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ جو آدمی بڑی جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا ماسٹر مائنڈ ہوں، اور میں جو ہے کتنا تیز دماغ والا، کتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ میں جو ہے لوگ کو بیوقوف بنا دیا، بڑی جھوٹ بولنے والا۔ اور چھوٹی جھوٹ بولنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں ایسا تو چھوٹا موٹا تو چلتا ہے، اس کو جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، اس کو جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، اس سے گناہ تھوڑا ہی ہوتا۔ یعنی چھوٹی جھوٹ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور بڑی جھوٹ کو اپنے تیز دماغ ہونے کو تصور کر رہا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رہا کہ وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر صفت منافقت موجود ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر جب بیان ہوتا ہے، جب واعظ کرتے ہیں، تو واعظ حضرات بتاتے ہیں کہ منافقین کی علامت دیکھ لو، ان کے پینچے اونچے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر گٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے کلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ علامت کے طور پر بتاتے ہیں۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ضمناً علامت ہے، اصل علامت نہیں ہے۔ ضمناً علامت ہے کیسے؟ ضمناً علامت ہے اس طرح سے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منافق کی طرف بتا رہے تھے، اور اس سے فتنہ پرور لوگ نکلیں گے یہ بتا رہے تھے، جبکہ وہ بہت زیادہ سنت پر سختی سے عمل کرنے والا آدمی تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ صحابہ جو کہتے ہیں کہ نا پینچے اس کے اونچے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند مبارک، آپ جو تہبند باندھتے تھے اپنے کیا کہتے ہیں کمر سے، وہ آدھی پنڈلی پر ختم ہو جاتا تھا، آدھی پنڈلی سے تھوڑا نیچے، تو یعنی پینچا یا تہبند جو ہے اونچا رہنا وہ تو سرکار کی سنت ہے جی۔ کیا کہتے ہیں ان کے سروں پر گٹھے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے تھے، اگرچہ کہ گٹھا نہیں ہوتا جی، یہ گٹھوں کی علامت تو نہیں آئی تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بغیر خود کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال بتانا وہاں پر یہ مقصود تھا کہ یہ کثرت سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے
ایک نسل نکلے گی جو امت میں فتنہ پروری کرے گی. تو یہ ایک ضمنی طور پر یہ منافق ہونے کی علامت بن رہی ہے. لیکن جو ڈائریکٹ علامت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ منافقت کی بنیاد بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب اس کے بعد وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ سب بات میں آ رہے ہیں. یہ سب سے بنیادی جھوٹ، اور ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور منافقین کو دوسرے فرقوں میں تلاش کر رہا ہے. جی آپ کسی سنی سے پوچھے تو وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم حق پر ہیں، اور شیعہ منافق ہے، اور اہل حدیث منافق ہے، اور دیوبندی منافق ہے، اور کھوجے منافق ہے، اور سب منافق ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیجئے، وہ یہی بات بولے گا. شیعہ بولے گا کہ میں مومن ہوں، باقی سارے اہل سنت منافق ہے، اہل حدیث منافق ہے، وہ منافق ہے. آپ اہل حدیث سے سوال کر لو، وہ بولیں گے کہ ہم صحیح ہے، باقی سب منافق ہے. ایسا تھوڑی ہوتے منافق. نہیں، یہ علمی اختلاف ہے. کوئی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی صحیح ہوگا، کوئی گمراہی پر ہوگا، پر اس پر منافق کا لفظ نہیں آتا ہے. منافق کس کے اوپر آئے گا؟ منافقت کی آغاز جھوٹ سے ہے. جھوٹ، ہم میں سے جو آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑی جھوٹ بول رہا ہے، بڑا منافق ہے. چھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹی منافقت ہے. جھوٹ اور منافقت کا رشتہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. اور یہ جھوٹ کی وجہ سے آج رزق میں تنگی آ گئی. جھوٹ بول کے زیادہ کما لیا سمجھتے لوگ. نہیں، جھوٹ بولنے سے رزق ستراس ہو جاتی ہے. دیکھو، لوگ پہلے کم جھوٹ بولتے تھے اور مالی حالات اسٹیبل تھے لوگوں کے. آج جھوٹ میں اضافہ ہو رہا. انسٹیبلٹی دیکھیے آپ، فائنینشیل حالات میں جو ہے انسٹیبلٹی دیکھیے آپ. کسی بھی آدمی کے پاس کتنا بھی لاس ہو جا رہا ہے. جی آپ روٹی یا چاول بانٹنے کے لیے آپ سڑک پر نکل، لائن لگ رہی ہے، لوگ کی لائن لگ رہی ہے. کیا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ جی آج سے 20 سال پہلے، 25-30 سال پہلے کا آپ تصور کریں، یا اگر نوجوان سن رہے ہیں تو وہ اپنے بڑوں سے پوچھے، کیا پرانے زمانے میں اگر ایسا بانٹنے نکلے تو اتنے افراد ملتے تھے؟ نہیں. لوگ کے اندر اسٹیبلٹی تھی، ایک اکانومیکل اسٹیبلٹی تھی. اتنا یعنی کیا کہتے ہیں، ایسے اسمارٹ فونز، ٹی وی، کارز وغیرہ یہ سہولتیں نہیں تھی اس زمانے میں. یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. ایک نارمل سمپل لائف ہوتی تھی، لیکن اسٹیبلٹی تھی. آج رزق کی کمی ہو گئی. آج کھانا برابر نہیں ہے، آج کپڑا برابر نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ دھوکہ دے کر، چوری کر کے، جی جھوٹ بول کر، اور لوگوں کا پیسہ کھا کر، رشوت لے کر، چوریاں کر کر، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑا پیسہ ان کا جو ہے بنتے چلے جا رہا ہے. یعنی کمایا تو غلط رستے سے. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جن کی حلال کمائی ہے اور وہ بہت ویل آف ہے. تو یہ پورے کیا کہتے ہیں، اوور آل امت میں اور اوور آل ایک سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر یہ لیک آف منی، پیسے کی ایک دم قلت اور پیسے کی ایک دم زیادہ سخت ضرورت اور طلب کیوں بڑھ گئی ہے؟ اتنے حالات خراب کیوں ہو چکے ہیں؟ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن لے رہے ہیں. کوئی ویلفیئر تنظیم آ کر بانٹنے لگے، سبوں کی لائن سامنے بن جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھوٹ کی کثرت سے ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الکذب ینقص الرزق. جی جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے، اور جھوٹ بول کر لوگ کما رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. عذاب میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں پر جو عذاب بیان کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یقینی بات ہے کہ اس میں تو اصل عذاب تو آخرت کا ہی مراد ہے. عذاب علیم ان کو آخرت میں ہی ہوگا. لیکن کیا ہم دنیا میں اس عذاب سے محفوظ ہے؟ آج دنیا میں ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر سکون ہے؟ نہیں ہے سکون. نہ معاشی اعتبار سے سکون ہے. اور یہ ایک جھوٹ کذب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لعنت کے ساتھ مربوط کیا ہے. نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جی اللہ تبارک و تعالی حکم فرمایا ہے اپنے محبوب کے اور اہل بیت کے کردار کو بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجتے ہیں. ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور انسان جھوٹ بول دے کر یہ کوئی سمجھ رہا کہ چھوٹی موٹی جھوٹ چلتی بھئی وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. جی چھوٹی موٹی جھوٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ فرما رہا عذاب علیم ہے. سرکار جھوٹوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور چھوٹی جھوٹ بول کر آدمی یہ سمجھ رہا کہ یہ تو گناہ نہیں ہے. بڑی جھوٹ بولنے والا تو یعنی ایک عجب میں ہے. میں اتنا تیز دماغ کا ہوں، سامنے والے کو ایسا بیوقوف بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑی جھوٹ بول رہا ہے یا چھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر منافقت کی ایک صفت موجود ہے. وہ منافق ہے. وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے. دوسرے جماعت والوں کو کیا کہتے ہیں،
میں ہر ایک سے مخاطب کر رہا ہوں۔ دوسرے جماعت والوں کو ان منافق ہے ان منافق ہے، نہیں بابا، گمراہ ہو سکتا ہے، منافق ہونا ضروری نہیں، ہر گمراہ منافق نہیں ہوتا، ہر مشرک منافق نہیں ہوتا ہے۔ منافقت ایک الگ بیماری ہے، منافقت ایک الگ بیماری ہے جس کا پہلا اور سب سے کلیئر اور سب سے واضح سمٹم اور نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فون پر ہوتے ہیں، وہاں پر ہے ابھی بس جو ہے نہیں بالکل پہنچ گیا ہوں بولتے، کافی دور ہوتے پہنچ گیا ہوں بولتے، یہاں کھڑے ہیں بولتے وہاں پر، حیدرآباد میں بیٹھ کر کرنول میں بیٹھا ہوا ہوں بولتے، بنگلور میں بیٹھا ہوا ہوں بولتے جی۔ انا للہ و انا، اتنا آسان یہ فون کی کثرت کیا جھوٹ کی کثرت ہو گئی، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ ان منافق ہے، نہیں بابا، منافقتیں ہمارے اندر آ گئی، خود کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں مرض ہے فرمایا، تو کیا مرض ہے صاحب، یہ کیا مرض ہے؟ ان منافق بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا سمجھائیں، میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صدیق آپ حضرات کے پاس ہونا چاہیے، ہر آدمی کے پاس یہ کتاب ہونا چاہیے، بہت سمپل اردو میں اور بہت اچھی تفسیر ہے۔ بہرحال ایک ترجمے میں سب سے اچھا ترجمہ اب تک کا اردو زبان میں جتنے بھی تراجم دیکھا ہوں، میں تقریباً سبھی کو دیکھتا ہوں، بریلوی حضرات کے ترجمے دیکھا، میں دیوبندی حضرات کے ترجمے دیکھا، اور بہرحال حیدرآباد کے بہت سارے ترجمے دیکھا، بہت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ سب سے اچھا، یہ ترجمہ قرآن، ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کا، یہ ترجمہ سامنے رکھنا، بہت سمپل، بہت معنی کے اعتبار سے بہت ڈیپ اور لینگویج کے اعتبار سے بہت کیا کہتے ہیں آسان، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تھوڑا سا بریکٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے، بہت اچھا ترجمہ۔ اور تفسیر اگر رکھنا چاہتے ہیں تفسیر، تو تفسیر صدیقی بہت اچھی تفسیر ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دادا پیر کی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کئی تفسیریں دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر بہت اچھی تفسیر ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی زیادہ قدر نہیں کیے، خصوصاً حیدرآباد دکن کے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے سرمایہ علم کا یہ نہ حفاظت کی ہے نہ اس کی قدر کی ہے جیسے کرنا چاہیے۔ بہرحال بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ کیا بیماری تھی یہ، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو وہ کیا بیماری ہے؟ ٹھیک ہے، کیا بیماری ہے؟ چلیے آئیے بتاتے ہیں، اس زمانے کے حساب سے بتاتے ہیں آپ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں پر تقریباً لوگ اوس اور خزرج جو میجورٹی تھی وہاں کے، وہ سب اسلام قبول کر لیے۔ یہود اور عیسائی بھی تھے وہاں پر پہلے سے موجود، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، اب وہ بھی جو ہے بڑی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب کئی راہب اور ان کے فادرز جو ہوتے ہیں، ان کے احبار جو ہوتے ہیں، یہودیوں کے جو علماء ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، آہستہ آہستہ ان کے علماء اسلام کی طرف جا رہے ہیں، عوام اسلام کی طرف جا رہی، تاجر اسلام کی طرف جا رہے ہیں، خال لیڈر بھی چلے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لیڈر جن کا ہولڈ چلتا تھا، جن کا پاور چلتا تھا، ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ پاور تو ہمارے ہاتھ سے چلے گیا، پاور تو ہمارے ہاتھ سے، ہماری لیڈر ہی ختم ہو گئی ہے، کافر رہے تک بھی، تو پھر وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے پھر وہ کیا کیے، وہ اسلام قبول کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، وہ ایمان لائے، اس لیے کلمہ نہیں پڑھے، وہ دیکھے کہ پھر میجورٹی اس طرف ہو رہی ہے، یہ لیڈرز کا یہی پرابلم رہتی، یہ جو بی جے پی ہے، یہ جو کانگریس ہے، یہ ایک ملک کا نہیں تقریباً ہر ملک کا، وہ یہ نہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجی، ان کی اپنی سوچ کارنر ہوتی ہے، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ پبلک زیادہ کیا پسند کر رہی ہے، وہ بول دو، اس کی امید دلا دو، لوگ ہماری طرف ہو جائیں گے۔ تو جب یہ لیڈروں میں، مدینہ میں رہنے والے بہت سارے لیڈروں نے دیکھا کہ یہ تو لہر دوسری طرف جا رہی ہے، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، تو یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تاکہ ان میں جا کر پھر یہ لیڈر بن سکے، اپنا ہولڈ بنا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قوم جو ہے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور ان کی اطاعت میں ایسا آگے بڑھ گئے تھے کہ اب تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، یہ طالب دنیا، پیسہ اور منصب کے طلب رکھنے والے جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی سنتے نہیں تھے۔ جب ان کی چلنے نہیں لگی تو ان کے اندر حسد ہونے لگا، اور بھی منافق تھے، لیکن ایک بنیادی بات حضرت سمجھا رہے ہیں کہ ان کو حسد ہونے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد ہونے لگا، جی مولا علی سے حسد ہونے لگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو حسد ہونے لگا، ایسے افراد جن کی چلتی تھی، یہ افراد سے ان کو حسد ہونے لگا، ابو عبیدہ بن الجراح سے ان کو حسد ہونے لگا۔ بہرحال یہ لوگ کی چلتی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حکم فرما، حسد ہونے لگی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ پہلی بیماری تھی جو دل میں پیدا ہوئی، کس کو؟ شیطان کو۔ یہ ہے بیماری، مرض
منافقت جو ہوتی ہے نا، منافقت، ان کو ایک حسد ہوا اندر، ان کو حسد ہوا، شیطان کو جیسا ہوا تھا نا ابلیس کو، تو یہ حسد جو ہے یہ سب سے پہلی بیماری ہے، سب سے پہلی بیماری یہ ان کے دلوں میں حسد بڑھ گیا۔ اور حضرت قبلہ لکھتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے یہ لوگ حضور کو نقصان کچھ نہیں پہنچا سکے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹیمپروری طور پر ٹینشن پیدا کر دیتے تھے، اونچ نیچ کر دیتے تھے، لیکن اوورآل کیونکہ وہ اللہ کی راہ پر استقامت سے، ثابت قدمی سے رہتے، تو وہ یہ نقصان پہنچانا چاہتے لیکن ہوتا نہیں نقصان، آئے دن اسلام پھلتا ہی گیا، پھولتا ہی گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے گئے، ان کی حسد کی آگ بڑھتی ہی چلے گی۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، مرض منافقت، مرض حسد، جی ان کے دلوں میں مرض تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کیا۔ کیسا اضافہ کیا؟ کہ جس سے یہ جلتے تھے اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، کیا وہ کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، کبھی کبھی میرے والد صاحب سناتے تھے، یابا کبھی کبھی سناتے تھے، تو وہ یاد آ رہا ہے شعر، کیا فرماتے تھے؟ حاسد کو میرے ذکر سے اور اشتعال دے، اشتعال دینا اور بھڑکانا، جی حاسد کو جو مجھ سے حسد کر رہا ہے، حاسد کو میرے ذکر سے اور اشتعال دے، میرے یاد کر کے اور جلاؤ اس کو، حاسد کو میرے ذکر سے اشتعال دے، جلتے ہوئے پہ تیل تھوڑا اور ڈال دے۔ شاعر لوگ بھی بڑا مزہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کر رہے تھے، اہل ایمان سے حسد کر رہے تھے، تو کیونکہ وہ ایمان پر قائم تھے تو یہ حاسد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور وہ آگے بڑھتے جاتے تھے اور ان کے حسد میں اضافہ ہوتے جاتا تھا، حسد ان کے دل میں مرض تھا، تو یہ مرض جو ہے فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ فرمایا کہ اتنی بری چیز کو دل میں اگر پال کے رکھتے ہیں تو پھر لو، اور جی پھر لو، اور یہ ان کی سزا تھی، ہے دنیا کے اندر، یہ ان کی بنیادی سزا ہے کہ ان کے اس میں حسد میں اور مرض میں اضافہ ہی ہوگا، ان کے مرض میں اضافہ ہی ہوگا۔ بہرحال یہ مرض سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک، حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، اور حسد کرنا بھی جو ہے یہ ایک نفاق کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ منافق جو ہے وہ ایمان والے سے حسد کرتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آج کے زمانے میں کوئی یہ تصور کرتا ہوگا کہ بھئی یہ حسد کرا تو ان جو ہے ایسا نقصان پہنچا دیا، بڑا جلتا بھئی فلاں جگہ میرے کو ڈیمیج کر دیا، فلاں جگہ میرے کو ڈیمیج کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، حاسد آپ کو ڈیمیج کر ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو، جی وقتیہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے، وقتیہ طور پہ لگتا ہے کہ لوگ مخالف ہو گئے، وقتیہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ کام خراب کر دیا گیا، لیکن پھر تھوڑی دن کے بعد دیکھنا کہ آپ اوپر چلے جاتے، اگر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ دکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسے حالات خطرناک ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اور قوت سے اوپر آ جاتے، اور قوت سے اوپر آ جاتے، اگر ایمان ہے، اگر ایمان کا دامن چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین ہونا، جو تمسک بالقرآن ہونا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا، جی مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب ایسا پکڑ لو، نہیں، قرآن کریم کو اچھے سے پڑھو، قرآن کریم کو اچھے سے سمجھو، اس پر عمل کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کرو، آپ کی سیرت پڑھو، آپ کی زندگی میں جو آپ جو طریقے اپناتے تھے اس کو اپناتے جاؤ، تو بھلے کوئی چھوٹا آدمی حسد کرے یا بڑا آدمی حسد کرے، آپ اگر چھوٹے کام کر رہے ہو تو چھوٹے لوگ حسد کریں گے، بڑا کام کر رہے ہیں تو بڑے لوگ حسد کریں گے، اور جس لیول کے بھی لوگ حسد کرتے ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، اگر آپ ایمان ہیں، جی آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، سرکار کی اتباع ہے، اور قرآن کو آپ تھامے ہوئے ہیں، تو پھر دیکھنا کہ وہ حسد کرتے رہیں گے اور آپ کا درجہ بڑھ جائے گا، اور آپ کے درجے بڑھنے سے ان کے حسد میں اضافہ ہوگا، وہ حسد کی ہی آگ میں جلتے رہیں گے، آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ حسد جو ہے، یہ حسد کی مثال آگ کی ہے، یعنی بالکل ہوتا ہے نا، حسد کی آگ میں جل رہا بولتے ہیں، اردو میں بھی یہی ہے، عربی میں بھی یہی ہے، حسد ایک آگ ہے جو دل میں لگتی ہے، انسان کا سینہ جلتا ہے اس سے، دل میں ایک جلن، ایک تکلیف، ایک آگ لگ گئی کہ برابر، تو یہ حسد ایک آگ ہے۔ اور جیسا حسد جو ہے، حاسد جو ہوتا نا، حسد کرنے والا، وہ سامنے والے کو بھلے نقصان پہنچائے، جس سے حسد کر رہا اس کو نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، اپنے آپ کو نقصان ضرور پہنچاتے رہتا ہے، جی اپنے آپ کو نقصان ضرور پہنچاتے رہتا ہے۔ جو آدمی جلتا ہے
وہ بھلے دوسرے کو نقصان پہنچا سکے نہ پہنچا سکے، خود کو نقصان ضرور پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آگ رہتی ہے۔ آگ جب بھڑکتی ہے نا تو اگر کسی چیز کو لگے تو اس کو جلاتی ہے، اور اگر دوسری چیز کو نہ لگے تو خود تو جلتی ہی رہتی ہے۔ دوسری چیز کو جلائے تب بھی خود جلتی رہتی ہے، اور اگر دوسری چیز کو نہیں جلائے تب بھی خود جلتے رہتی ہے۔ آپ ایک گلاس ہوتا ہے، آپ رکھ دیے تو وہ رہ جاتی ہے، اللہ یہ کہ اس کو گرا کے پھوڑو یا ہٹاؤ تو ختم ہوتی ہے۔ آگ ایسا رہتی کیا؟ ہر چیز رہتی ہے، ہر چیز رہتی ہے، لکڑی رہتی ہے، لوہا رہتا ہے، ہر چیز جس کو آپ رکھتے ہیں وہ رہتا ہے، آگ نہیں رہتی۔ آگ کو آپ رکھو وہ جلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، خلاص۔ آگ خود کو جلاتی ہے، دوسرے کو جلائے نہ جلائے خود کو جلاتی ہے۔ تو حسد اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ منافق کے اندر دوسروں سے حسد ہوتا ہے، منافق کے اندر منافقت کی علامات میں ہم بتائیں، منافقت کی علامات میں سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے، پھر اس کے بعد بتائے دھوکہ ہے، پھر تیسری چیز اب بتا رہے حسد ہے۔ یہ منافقت کی علامات، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ منافقت دل میں ہوتی ہے، اور منافقت ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے سمپٹمز کیا ہے کہ آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے، آپ کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں الگ بات ہے، ارادہ الگ ہے، اور سامنے کو بتا رہے ہیں کچھ اور، جانتے کچھ اور ہے اور بتا رہے ہیں کچھ اور ہے۔ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ حسد ہے، یہ نفاق کے علامتیں ہیں اور یہ بیماریاں ہیں۔ اور یہ حسد کی آگ جو ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا۔